فاطمہ کس قدر بڑی ہے فاطمہ، رزق بانٹتی ہے فاطمہ کس قدر بڑی ہے فاطمہ، جس میں کبریائی دکھائی دے، جس میں کبریا دکھائی دے، جس میں کبریا دکھائی دے، جس میں کبریا دکھائی دے، ایسی روشنی ہے فاطمہ کس قدر بڑی ہے فاطمہ، کس قدر بڑی ہے فاطمہ، کس قدر بڑی ہے فاطمہ۔ توجہ اس مصرے پہ، جنتوں میں کیسا نور ہے، 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 مسکرا رہی ہے فاطمہ کس قدر بڑی ہے فاطمہ، کس قدر بڑی ہے فاطمہ، کس قدر بڑی ہے فاطمہ۔ جب انسان قبر میں جاتا ہے کہ صاحب منکر و نکیر آتے ہیں جو سوال جواب کرنے کے لیے، تو ہر مومن مومنہ سے یہ سوال جواب ہوں گے، لیکن جو سیدہ فاطمہ کا مرید ہوگا جب قبر میں جائے گا تو دیکھ کر ان منکر و نکیر کو کہے گا، ممتحن لحد کے احتیاط، ممتحن لحد کے احتیاط، ممتحن لحد کے احتیاط، ممتحن لحد کے احتیاط، مالکن میری ہے فاطمہ کس قدر بڑی ہے فاطمہ، کس قدر بڑی ہے فاطمہ، کس قدر بڑی ہے فاطمہ، آیتوں کو ملتا ہے وجود، آیتوں کو ملتا ہے وجود، جب بھی بولتی ہے فاطمہ کس قدر بڑی ہے فاطمہ، کس قدر ہے فاطمہ، کس قدر بڑی ہے فاطمہ، زوجہ علی ہے فاطمہ کس قدر بڑی ہے فاطمہ، بر محمد و آل محمد صلوات۔ بہت ہی ممنون مشکور ہوں مدہ اہل بیت برادرم ممتاز سولنگی صاحب کو۔ میں نوجوان مدہ اہل بیت ولایت علی کو دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں اور اپنی بہترین آواز میں فضائل و مناقب بی بی دو عالم پیش فرمائیں۔ آپ سب ان کی استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں ہیں۔ اللہ نعرے صلوات۔ تذکرہ فاطمہ زہرا کا ذرا ہو جائے، تذکرہ فاطمہ زہرا کا ذرا ہو جائے، کیا حقیقت ہے زمانے کو بیاں ہو جائے، کیا حقیقت ہے زمانے کو بیاں ہو جائے، اس سے اللہ نبی ہو نہیں سکتے راضی، اس سے اللہ نبی ہو نہیں سکتے راضی، جس سے شہزادی کونین خفا ہو جائے۔
کیا بیاں کرے کوئی تیرا مرتبہ زہرا، کیا بیاں کرے کوئی تیرا مرتبہ زہرا، تیرے گھر کے آنگن میں دین حق پلا زہرا، تیرے گھر کے آنگن میں دین حق پلا زہرا، جس سے تیرا حق چھینا اس نے وہ ایک دن آئے گا، جس نے تیرا حق چھینا وہ ایک دن آئے گا، باغ اور باغی کا ہوگا فیصلہ زہرا، باغ اور باغی کا ہوگا فیصلہ زہرا، لے کے اپنے ہاتھوں میں تیرے نام کی تسبیح، لے کے اپنے ہاتھوں میں تیرے نام کی تسبیح، لوگ کرتے رہتے ہیں حق سے مشورہ زہرا، لوگ کرتے رہتے ہیں حق سے مشورہ زہرا، لوگ کرتے رہتے ہیں حق سے مشورہ زہرا، تیری نسل پاکیزہ کا لہو ملا جس میں، تیری نسل پاکیزہ کیا لہو ملا جس میں، تیری نسل پاکیزہ کیا لہو ملا جس میں، خاک وہ مریضوں کو دیتی ہے شفا زہرا، خاک وہ مریضوں کو دیتی ہے شفا زہرا، تیرے دشمن خود ہو گئے ہو الابتر، تیرے دشمن خود ہو گئے ہو الابتر، لیکن تیرا قائم ہے اب بھی سلسلہ زہرا، لیکن تیرا قائم ہے اب بھی سلسلہ زہرا، مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو، جسے جسے کہو مانوں گا میں رضی اللہ، جسے جسے کہو مانوں گا میں رضی اللہ، جسے جسے کہو مانوں گا میں رضی اللہ، یہ پہلی شرط ہے کہ اس سے بطول راضی ہو۔ ہم جاہل کو کبھی عالم قرآن نہیں کہتے، ہم جاہل کو کبھی عالم قرآن نہیں کہتے، کذاب کو اسلام کا سلطان نہیں کہتے، عابد ہو زاہد ہو پارسا ہو سب کچھ ہو، ہم دشمن زہرا کو مسلمان نہیں کہتے۔ میں منقبت پیش کرنے کے لیے مدح سرائی کے لیے دعوت دیتا ہوں برادر ارجمن جناب سید محمد موسوی صاحب کو تشریف فرما ہو اور اپنی منفرد انداز میں بہترین اشعار پیش فرمائیں۔ سلام بانو سلام مادر، سلام نور خونمون، سلام مادر، سلام عشقم، سلام مادر، سلام ماه راسمون، سلام مادر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد قال الرضا عليه الصلاة والسلام من زارني في غربتي زرته في غربته۔ اپنی اپنی زیارات، حاجات اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل جل کر بر محمد و آل محمد صلوات۔ مل جل کر بلندر صلوات پڑھتے محمد و آل محمد کی ذات میں۔ سب سے پہلے آپ تمام
پڑھتا ہے معبود بھی خود قرآن میں مدحت زہرا کی. سورہ سورہ زہرا کا ہے، آیت آیت زہرا کی. کرب و بلا میں اور جنا میں فرق کہاں سے لاؤ گے؟ کرب و بلا میں اور جنا میں فرق کہاں سے لاؤ گے؟ جنت زہرا کی ہے، وہ بھی ہے جنت زہرا کی. یہ بھی جنت زہرا کی ہے، وہ بھی ہے جنت زہرا کی. ضربت ہے دے سجدہ سرور، پرچم غازی زندہ باد. یہ جو آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس کے پیچھے یا اسلام کے دامن میں کیا کچھ ہے وہ بیان کرنا چاہ رہا. شاید دیکھیے گا. ضربت ہے دے سجدہ سرور، پرچم غازی زندہ باد زندہ باد. دین خدا کے دامن میں ہے ساری دولت زہرا کی. دین خدا کے دامن میں ہے ساری دولت زہرا کی. اور انتہائی خوبصورت شعر آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر. دونوں جہاں میں زینب عباس کا ثانی کوئی نہیں. دونوں جہاں میں زینب عباس کا ثانی کوئی نہیں. کیوں؟ ایک شباہت حیدر کی ہے، ایک شباہت زہرا کی. ایک شباہت حیدر کی ہے، ایک شباہت زہرا کی. اور یہ آخری شعر. شاہ کے ماتم داروں پر تم ظلم کہاں تک ڈھاؤ گے؟ آج عدالت ظالم کی ہے، کل ہے عدالت زہرا کی. اپنی اپنی دعاؤں کی اور حاجات کی قبولیت کے لیے، جتنے بھی مومنین مریضہ ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، اور جتنے بھی مومنین مومنات زیارات پر تشریف لانا چاہتے ہیں، تمنائیں ہیں، جو بے اولاد ہیں ان کے اولاد کے لیے، جو بے گھر ہیں ان کے گھر کے لیے، جو بے زر ہیں ان کے زر کے لیے، مل جل کر بر محمد و آل محمد صلوات. یہ پرچم جو آپ کو دیا جا رہا ہے رنگ برنگین اظہار خوشی منانے کے لیے ہے، اظہار خوشی کرنے کے لیے ہے. بی بی دو عالم کی ولادت کی رات مولا رضا کے آپ مہمان ہیں. اتنا سست نہ اپنے آپ کو دکھائیں کہ آپ عاشق ہیں، آپ محب ہیں. مولا رضا نے آپ کو اپنا خاص مہمان بنایا ہے. یقیناً آپ اپنے گھر میں ہوتے، اپنی آبادی میں، مسجد میں، امام بارگاہ میں، جہاں سے آپ آئے ہیں، پاکستان، ہندوستان سے، افریقہ سے، یورپ، امریکہ سے،
جشن تو آپ نے منانا ہی منانا تھا آج کی رات، لیکن آپ کی خوش نصیبی ہے کہ مولا رضا نے آپ کو اپنا مہمان بنایا ہے۔ مولا خود جشن مناتے تھے، مولا خود عزاداری مناتے تھے، تو اظہار جشن و سرور کرتے ہوئے سب ان چھوٹے چھوٹے پرچموں کو اوپر اٹھائیں، اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھائیں تمام خواتین و حضرات، اور اس کو اسی طرح ہلاتے ہوئے نعرہ تکبیر، ہلائیے اسی طرح ہلائے، نعرہ تکبیر، سب مل کے جواب نہیں دے رہی ہے، میری کان کی کمزوری ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر۔ بی بی دو عالم کی خوشنودی کے لیے سب مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد علیہ۔ بہت سارے مومنین دائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہیں اور اسٹیج کے سامنے جگہ خالی ہے۔ کیسر بھائی، میں آپ زائرین سے گزارش کریں سامنے اگر آج تشریف لائیں۔ جو افریقہ والے مہمان ہیں، کہاں سے آپ آئے ہیں؟ بھائی جان ذرا آگے آ جاؤ۔ آپ افریقہ سے آئے ہیں، ماداگاسکار سے، تنزانیہ سے، کینیا سے۔ یہ سامنے بیٹھے ہیں اسٹیج کے سامنے، مولا رضا کا یہ حرم ہے اور آپ کو مولا نے بلایا بہت دور سے۔ یہ جو زائرین ہندوستان پاکستان سے آتے ہیں نزدیک ہے، تب بھی آپ کی نسبت افریقہ کو جا اور ایران کو جا۔ مولا رضا کی خصوصی عنایت ہوئی آپ سب پر کہ اتنے دور سے آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ کچھ نہ بھی کریں، کم سے کم اسی چھوٹے چھوٹے پرچم کو ہلاتے رکھیں، باہر ہی نہیں ہے۔ اور حرم مطہر کی سوشل میڈیا کا بھی میں ممنون و مشکور ہوں، امام رضا ٹی وی UR پہ لائیو دکھایا جا رہا ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر۔ یہ برادران آئے ہیں اور پروگرام کو دکھا رہے ہیں آگے، تو اس شعر پہ ذرا غور کیجئے گا۔ میں شاعر اہل بیت کو دعوت دینے والا ہوں، وہ طہارت کا گھر وہ سخاوت کا در، غور سے سنیے گا، وہ طہارت کا گھر وہ سخاوت کا در، بن کے پاکیزگی کی فضا آ گئی، تیرے نوری شجر کا وہ بن کے ثمر، بن کے ابی سیدہ آ گئیں، رک گئے سب قدم تیرے شاہ لے گئے جب بھی تشریف بیٹی کے گھر، میری ابیہا ہے تو سیدہ اور تو ہے محمد کا گوشے جگر، تیری توقیر میں ہے یہ اعلیٰ شرف، تیری آغوش میں کل امام آئے ہیں، جبریل امی ہو کے فرش نشیں، لے کے رب کا یہاں پیام آئے ہیں۔ میں سرزمین عشق، سرزمین محبت، سرزمین خراسان کا ایک بہترین شاعر اہل بیت جو عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، بی بی دو عالم کی شان میں قصیدہ پیش کرنے کے لیے اور اشعار پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں عالم دین جناب قبلہ حجت الاسلام المسلمین مولانا سید سجاد اطہر موسوی صاحب تشریف فرما ہوں اور اپنی معیاری اشعار کو معیاری انداز میں پیش فرمائیں۔ بی بی دو عالم کی خوشنودی کے لیے سب مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارگاہ سامن الحجج آغا علی ابن مصر رضا علیہ السلام میں آج کے اس پرمسرت دن کی مناسبت سے ہم سب کی طرف سے تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں اور آپ تمام مومنین زائرین کی خدمت میں بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ پروردگار باعث خیر و برکت قرار دے آپ سب کے لیے، اور جو زائرین آگے تشریف فرما ہیں، اب محفل جاری ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر سٹیج کے سامنے تشریف لے آئیں تو بہت ہی عمدہ بات ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ محافظ حریم اہل بیت حاج قاسم سلیمانی رضوان اللہ علیہ، ان کی شہادت کے ایام بھی ہیں سالانہ۔ امام خمینی امام انقلاب، ان کی ولادت کی رات بھی ہے اور بی بی پاک کی ولادت کی بھی رات ہے۔ آئیں کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرے حیدری، بآواز بلند صلوات۔ قاسم سلیمانی، قاسم سلیمانی۔ شروع کرتے ہیں شہید سے، بابرکت ہو جائیں اور ان کے بعد امام انقلاب تک جائیں اور بی بی پاک تک۔ قاسم سلیمانی، قاسم سلیمانی، اے جرأت سلمانی، اے رمز مسلمانی، قاسم سلیمانی، قاسم سلیمانی۔ دریائے مودت کا الماس کہوں تجھ کو، امواج شہادت کا احساس کہوں تجھ کو، میدان شجاعت کا عکاس کہوں تجھ کو، اور لشکر زینب کا عباس کہوں تجھ کو۔ تو مرد دلاور تھا، تو شیر نیستانی، قاسم سلیمانی، قاسم سلیمانی۔ غازی نے تجھے دی تھی لشکر کی علمداری، زینب نے تجھے بخشی ہے عزت سرداری، قاسم کی طرح تو نے جو کی ہے فداکاری، شبیر نے مانی ہے یہ تیری وفاداری، اکبر نے تجھے بخشا ہے جذبہ ایمانی، قاسم سلیمانی، قاسم سلیمانی۔ دشمن کی شرارت سے اسلام بچایا ہے، اسلام کی طاقت کو یوں تو نے دکھایا ہے، امریکہ کی لشکر کو تو نے ہی رلایا ہے، میدان سے طاغوتی لشکر کو بھگایا ہے، روشن ہے تیرے دم سے اقدار مسلمانی، قاسم سلیمانی، قاسم سلیمانی۔ خون اپنا بہایا ہے خالق کی اطاعت پر، ہے ناز مسلح کو یوں تیری عبادت پر، جہاں تو نے لٹائی ہے فرمان شہادت پر، رہبر نے کیا گریا بس تیری شہادت پر، اے طاقت مردانی، اے ہمت انسانی، قاسم سلیمانی، قاسم سلیمانی۔ دنیا میں شہیدوں کی ہم یاد مناتے ہیں، تصویر شہادت کی دنیا کو دکھاتے ہیں، ہم خون سے ظالم کا ایوان ہلاتے ہیں، اطہر یہ سبق ہم ہی دنیا کو سکھاتے ہیں، عاشور کا مکتب ہے یہ مکتب کرمانی، قاسم سلیمانی، قاسم سلیمانی۔ شہدائے اسلام مخصوصاً شہید حاج قاسم سلیمانی اور شہید سید موسوی جو ان کے یار تھے اور ان قریب اس دنیا سے شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے، ان کے بلندی درجات کے لیے شہید عارف حسینی، امام خمینی، ان سب کے روح کو ہدیہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور یہ اس شہادت پرور مکتب کے اور آج کے جو شہداء ہے تو اس فکر کا نصاب خمینی امام ہے، اس فکر کا نصاب خمینی امام ہے، اور عشق کی کتاب خمینی امام ہے، جس میں ملی دیانت و عظمت کا ہر اصول، وہ گلشن حجاب خمینی امام ہے، وجدان آدمی کو ملی جس سے روشنی، وہ نور آفتاب خمینی امام ہے، زور بیاں سے جس کے ہلے تخت شرق و غرب، زور بیاں سے جس کے ہلے تخت شرق و غرب، وہ جذبہ شباب خمینی امام ہے، تاریخ عصر غیبت کبریٰ گواہ ہے، تاریخ عصر غیبت کبریٰ گواہ ہے، فرزند دین ناب خمینی امام ہے، شیطان وقت کے لیے ہر ایک سوال کا، شیطان وقت کے لیے ہر ایک سوال کا بے ساختہ جواب خمینی امام ہے، سید علی نظام ولایت کا ریسماں اس دور میں جناب
خمینی امام ہے۔ اور آئیں بی بی کی خدمت میں کہ مفخر رب اولا ہے فاطمہ زہرا کا نام۔ ایک حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف سے، درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ کے اذان پاک تھوڑا سا جشن کے ماحول میں لے کر آئیں۔ ولادت کی، بی بی پاک کی ولادت کی رات ہے، آپ کی خوشی میں چند گنا اضافہ نظر آنا چاہیے۔ ایک تو آپ امام رضا علیہ السلام کے جوار میں ہیں، اور یہ سعادت آپ کو نصیب ہے کہ آج ام ابیہا کی ولادت کی رات بارگاہ معصوم میں رہ کر معصوم کو مبارکبادی پیش کریں، لہٰذا شکرانے کا بھی اظہار کیجئے میرے عزیزوں۔ روایت ہے کہ لقد کانت طاعتها فریضۃ علی کل من خلق اللہ من الجن والانس والطیر والبہائم والانبیاء والملائکہ۔ بہت بڑی حدیث ہے بی بی پاک کی فضیلت میں، فرماتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کی اطاعت فریضہ ہے، واجب ہے، کن پر؟ ہر اس چیز پر جسے پروردگار عالم نے اس کائنات میں خلق فرمایا ہے، ہر اس چیز پر۔ پھر فرماتے ہیں چاہے وہ مخلوق جنات میں سے ہو یا انس میں سے ہو یا اڑنے والوں میں سے ہو یا بہائم میں سے ہو، اور یہاں تک فرماتے ہیں والانبیاء والملائکہ۔ یہ اتنی بڑی عظمت والی ہستی ہے کہ جس کی اطاعت واجب ہے ملائکہ پر بھی اور انبیاء کرام پر بھی۔ تو اس حدیث کے ضمن میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ مفخر رب اولا ہے فاطمہ زہرا کا نام، افتخار انبیاء ہے فاطمہ زہرا کا نام، سر جھکائے ہیں کھڑے اس نام کے آگے ملک، جانے جانے مصطفیٰ ہے فاطمہ زہرا کا نام۔ اور زینب و حسنین کے ماتھے کی رنگت ہے یہی، قوت شیر خدا ہے فاطمہ زہرا کا نام۔ اور کرتے ہیں قربان اس پر جان عباس علی، غیرت شاہ وفا ہے فاطمہ زہرا کا نام۔ اور دشمن زہرا تیری جنت کی خواہش ہے فضول، دشمن زہرا تیری جنت کی خواہش ہے فضول، خلد کے در پر لکھا ہے فاطمہ زہرا کا نام، خلد کے در پر لکھا ہے فاطمہ زہرا کا نام۔ واسطہ اس نام کا دینا ہے خالق کو پسند، خلق کی حاجت، خلق کا حاجت روا ہے فاطمہ زہرا کا نام۔ ہے عزاداران شاہ کربلا کا یہ یقین، ہے عزاداران شاہ کربلا کا یہ یقین، منبع جود و سخا ہے فاطمہ زہرا کا نام۔ دنیا کی بات بات میں ہے فاطمہ کی بات۔ توجہ کا طالب ہوں کہ دنیا میں اس حدیث کے بعد یہ اشعار پیش خدمت ہے آپ کی خدمت میں کہ دنیا کی بات بات میں ہے فاطمہ کی بات، تخلیق کائنات میں ہے فاطمہ کی بات، دنیا کی بات بات میں ہے فاطمہ کی بات، تخلیق کائنات میں ہے فاطمہ کی بات، اور رکتی نہیں ہے ذکر علی وہ رسول پر، خود کبریا کی ذات میں ہے فاطمہ کی بات، خود کبریا کی ذات میں ہے فاطمہ کی بات۔ یہ اشعار یہ ہدیہ کرتے ہیں بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں، اور اس کا ثواب شہداء اسلام کے لیے خصوصاً حاج شہید قاسم سلیمانی اور شہید موسوی کے نام پہ ہدیہ کرتے ہیں۔ یہ ہدیہ پہنچائیں اپنی طرف سے بھی اور ہم سب کی طرف سے بھی، بلند آواز سے درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔
بھائی جان آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے نعرہ لگایا. میں تو ترس رہا تھا کہ یہ عاشق کیسے عاشق ہیں جو تھکے ہوئے ہیں. عاشق کو تو نہیں تھکنا چاہیے. آپ بہت دور دور سے آئے ہیں, مولا رضا کے مہمان ہیں. بس ایک پوائنٹ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, پھر خطابت سنیں گے. زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی, ایک دو ضروری باتیں بھی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا ہے محبوب, رسول خدا ہے حبیب. محبوب اپنے حبیب کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہے, لیکن کیا دے تحفے میں؟ پیسہ دے, گھر دے, گاڑی دے, کیا دے؟ جب بھی کوئی کسی کو تحفہ دینا چاہتا ہے, ہم میں سے بھی, تو دیکھتے ہیں کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کیا چیز زیادہ پسند ہے اور کیا اس کی پرسنالٹی ہے. اس کو دیکھ کر, ان تمام جوانب کو دیکھ کر خیال کر کے تحفہ ہم دیتے ہیں. اب محبوب جو خدا ہے اپنے حبیب رسول خدا کو آج ایک تحفہ دینا چاہتا ہے, لیکن کیا دے؟ تو پروردگار عالم یہ دیکھتا ہے کہ میرے حبیب کو کس چیز کی ضرورت ہے. دشمنان رسول خدا, دشمنان حبیب خدا آپ کو نعوذ باللہ ابتر کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرزند نہیں ہے اور ادعائے نبوت و رسالت کر رہے ہیں. کیسے ممکن ہے؟ پروردگار عالم نے جواب بھی دینا ہے اور اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے ایک بہترین تحفہ بھی دینا ہے, اور پروردگار عالم اپنی شان کے مطابق ایک تحفہ دینا ہے. آخر کون تحفہ دے رہے ہیں؟ خداوند متعال تحفہ دینا چاہ رہا ہے رسول خدا کو. تو کیا تحفہ دے؟ پروردگار عالم فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر, انا اعطیناک الکوثر, انا اعطیناک الکوثر. میرے حبیب میں تجھے سب سے بہترین و برترین تحفہ دینا چاہتا ہوں جو اس کائنات کی ابتدا سے انتہا تک کوئی کسی کو نہیں نہ دے چکا ہے, نہ دے سکتا ہے, اور نہ میں نے کسی کو دیا ہے. تجھے میں دینا چاہ رہا ہوں وہ فاطمہ زہرا ہے جو تیرے لیے حامی ہوگا, جو علی کے لیے محسن ہوگا, جو میرے اولیاء اور حجج کے لیے ماں ہوگی, جو پوری کائنات میں تمام ماؤں کے لیے نمونہ اور اسوہ ہوگی, جن کے بارے میں حضرت آقا امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہمارے لیے بھی اسوہ و نمونہ ہیں. آج اسی بی بی کی ولادت ہے انشاءاللہ. بی بی دو عالم خصوصی الطاف سے آپ سب کو نوازے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آج کی رات مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں بی بی دو عالم سے وعدہ لے کے جائیے گا. بی بی روز قیامت آپ کی شفاعت پر ہمیں یقین ہے. آپ اس میدان غم میں, میدان حشر و نشر میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے. آپ حضرت عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازو لے کر آئیں گے, ہم سب کی شفاعت کریں گے. لیکن جب تک آپ اپنی طرف سے, جب تک میں زندہ ہوں, میری دل کی یہ خواہش ہے کہ جتنے بھی آپ کے فرزندوں کی نشانیاں ہیں مشہد مقدس میں, کربلا میں, کاظمین میں, سامرہ میں, قم میں, جہاں جہاں پر آپ کی نشانیاں ہیں, آپ کے لیے تو کوئی رضا نہیں ہے, لیکن جہاں جہاں آپ کی اولاد ہیں, آپ کی ذریت ہیں, ان کے مزارات کی زیارت مجھے نصیب فرمائے. اس وعدے کو مولا سے, امام رضا علیہ السلام سے اور بی بی دو عالم سے آج کی رات لے کے جائیے گا. اگر آپ مجھ سے موافق ہیں تو پرچموں کو اٹھائیے گا اوپر, پرچموں کو سب اٹھائیے گا اور میرے نعروں کے جواب بھی دیجیے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, محمد آل محمد باواز بلند صلوات. بس میں استاد محترم کو دعوت دینے سے پہلے یہ آخری شعر پڑھتا ہوں. خدا کے حجاب کا وہ نور ہے جو محمد کے دل پہ اتر رہا ہے. ذرا غور سے سنیے گا. خدا کے حجاب کا وہ نور ہے جو محمد کے دل پر اتر رہا ہے. خدیجہ بی بی ہیں بہت خوش کہ قرآن ناطق اتر رہا ہے. اڑھا کے کسا اپنے نور کو یہ رب اکبر نے کہا عزادار, یہ میرا ہے وہ خاص ٹکڑا جو فاطمہ بن کے اتر رہا ہے. یہ میرا ہے وہ خاص ٹکڑا
جو فاطمہ بن کے اتر رہا ہے۔ میں آج کی اس محفل کی آخری مہمان خطیب جناب قبلہ حجر صاحب مسلم مولانا ابن علی صاحب کو دعوت دیتا ہوں تشریف فرما ہوں اور اپنی خطابت سے ہم سب کو بہرمند فرمائیں۔ آپ سب بی بی دو عالم کی خوشنودی کے لیے اور قبلہ صاحب کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود ونقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا الممجد ورسول المسدد والنبی المؤید جد الحسن والحسین ابی زہرا ابی القاسم محمد واہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ القائمۃ الباقیۃ الابدیہ علی دائم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اگر آپ حضرات کو زحمت نہ ہو ادھر آ کے بیٹھ جائے صلوات پڑھتے ہوئے، اگر زحمت نہ آ جائے تشریف لے آئے، کیونکہ ادھر مجمع کم ہے، سب ادھر ہی بیٹھے مرد، تو یا تو مجھے ادھر ہی منہ کرنا پڑے تب میں تقریر کروں، کیونکہ سامنے تو خواتین ہے، قلب لشکر میں تو مردوں کو ہونا چاہیے۔ زحمت نہ آ جائے صلوات پڑھتے تھوڑا آگے آ جائے، صلوات پڑھتے عظمت زہرا سلام اللہ علیہ پر، اللہم صلی اللہ محمد علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں مخدوم عالمیان بنت رسول الثقلین زوجت امام الکونین مادر حسنین کی شب ولادت کی تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں، اور آپ کی اور اپنی طرف سے امام روف امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ولادت کی تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں، اور آپ کی اور اپنی طرف سے امام زمانہ حجت خدا بقیت اللہ اعظم کی بارگاہ میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ آج کی جو شب ہے بڑی عظمت والی شب ہے، کیونکہ وہ بی بی آئی ہے کہ جو عالم نسواں میں اپنی نظیر نہیں رکھتی، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ خواتین میں 4 عورتیں سب سے بڑی ہے، ان میں بھی زہرا سب سے افضل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اب جب رسول اکرم کو کفار مکہ ابتریت کا طعنہ دے رہے تھے کہ آپ مختون نسل ہیں اور آپ ابتر ہے، آپ کی نسل نہیں چلے گی، تو جب نسل نہیں چلے گی تو پھر یہ نبوت آگے کیسے بڑھے گی؟ تو پیغمبر جو ہے غم زدہ تھے، پریشان تھے، تو حضور پاک نے قلب مصطفیٰ کی تسکین کے لیے سورہ کو نازل فرمایا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ پیغمبر تو گھبراتا کیوں؟ ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ فصل لربک وانحر، میرے نبی ہم نے تجھے کوثر دیا، فصل لربک، اب تم اپنے رب کی نماز پڑھو، وانحر اور قربانی دیجئے، وَإِنَّا شَأْنَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، نبی تو ابتر نہیں ہے، تیرا دشمن ابتر ہے۔ توجہ فرما رہے، یعنی جناب زہرا کا جو نزول ہوا، شہزادی عالمیان جو اس شب پیدا ہوئی، ولادت ہوئی جناب زہرا کی، تو اس سے پیغمبر کے دل کو بڑا سکون ملا۔ اب اس سے پہلے کیونکہ بی بی کی ولادت سے پہلے 40 دن تک پیغمبر جناب خدیجہ دور رہے، کچھ عرصے تک پیغمبر سے وحی کا سلسلہ منقطع رہا، تو لوگ کہنے لگے کہ پیغمبر سے جو ہے وہ اللہ ناراض ہے، پروردگار ناراض ہے، تو اللہ نے سورہ ضحیٰ میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ضحیٰ کی قسم، یعنی ضحیٰ وہ وقت ہے کہ جب سورج نکلتا ہے، اس کی کرنیں پھیل جاتی ہیں نا، اسے ضحیٰ بولتے نہیں، اس وقت کی قسم کہ جب سورج کی کرنیں پھیل جائے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور رات جب چھا جائے، اس وقت کی قسم مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، میرے نبی تیرے اللہ نے، تیرے رب نے تجھے ایک لمحہ کے لیے بھی تانا نہیں چھوڑا، اور نہ تیرا رب تجھ سے کبھی ناراض ہوا۔ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ، پھر اس کے بعد یہ نا تیری دنیا سے تیری
آخرت بہتر ہے. پھر پیغمبر کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, میرے نبی ان قریب تیرا رب تجھے ایسا ہدیہ دے گا, ایسا گفٹ دے گا, ایسا تحفہ دے گا, ادھر تحفہ ملے گا, فَتَرْضَىٰ, تو راضی ہو جائے گا. توجہ فرما رہے نا. دیکھو جشن بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا امام رضا کے حرم میں, آپ کو جشن کے اعتبار سنیے گا یا ایسے سنیے گا جیسے کسی جو ہے وہ میت میں پرسے کے لیے آئے. توجہ فرما رہے نا. بھائی جشن ہے تو جشن میں کم سے کم جو ہے لبوں پہ مسکراہٹ ہونا چاہیے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. تو اللہ نے فرمایا کہ تیرا رب ان قریب تجھے ایک ہدیہ دے گا, فترضیٰ, تو راضی ہو جائے گا. توجہ ہے نا. اب ہدیہ کیا ہے؟ کیونکہ ہدیہ بھی جو ہے وہ دینے والے کی شان کے اعتبار سے ہوتا ہے. جب ہدیہ کوئی دیتا ہے تو اس کی شان بھی دیکھی جاتی ہے, جسے دیتا ہے اس کی بھی شان دیکھی جاتی ہے. تو دینے والا لم یلد ولم یولد, دینے والا قادر, دینے والا غنی, دینے والا وحدہ لا شریک, دینے والا زمین و آسمان کا خالق, دینے والا شجر و حجر کا خالق, دینے والا دریا و صحرا کا خالق, دینے والا کائنات کا مالک و مختار. تو دینے والا ایسا ہے, اور جسے دیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ رسول ہے جو نور اول ہے, عقل اول ہے, اسم اول ہے, جسم اول ہے, وجہ خلقت کائنات ہے, جس کے سر پہ لولا کا لما خلقت الافلاق کا تاج اللہ نے رکھا. میرے نبی اگر تو نہ ہوتا تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا, اگر تو نہ ہوتا نہ زمین ہوتی نہ زمان, نہ کون ہوتا نہ مکان, نہ شجر ہوتا نہ حجر, نہ ملک ہوتا نہ فلک, نہ کوثر ہوتی نہ سلسبیل, نہ جنت نہ سلسبیل, نہ کہکشاں, نہ سورج نہ چاند, کچھ نہ ہوتا. تو ایسا نبی ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے زمین کو بنایا, کائنات کو سجایا. تو دینے والا اللہ جو وحدہ لا شریک ہے, قادر مطلق ہے. لینے والا کون ہے؟ جس کے صدقے میں کائنات کو پیدا کی. تو کیا اللہ سورج دے کے نبی کو سکون عطا کرے گا کہ نبی میں نے تجھے سورج دے دیا؟ نہیں, نبی تو کہتے گا پروردگار سورج تو جب میرا وسیع چاہے گا پلٹا دے گا. توجہ ہے نا. کیا چاند دے کے نبی کو خوش کرنا چاہے گا؟ کہ نہیں, جب میں اشارہ کروں گا چاند دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. کیا ستارہ دیکھ کے اللہ اپنے نبی کو راضی کرنا چاہے گا؟ ارے جب میری بیٹی چاہے گی ستارہ اپنے چوکٹ پہ بلا لے گی. توجہ فرما رہے نا. تو پھر کیسی چیز اللہ نے دی؟ وہ چیز جو دی ہے اللہ نے کہ نبی راضی ہو جائے گا. تو آج کی شب تھی جو نور زہرا اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا. یا علی, نور زہرا عطا فرمایا. اچھا کہاں دیا؟ توجہ پوری ذمہ داری کے ساتھ. ائمہ علیہ السلام کا نور اللہ نے انبیاء کے صلبوں میں رکھا, لیکن زہرا کا نور صلبوں میں نہیں رکھا. شہزادی کا نور کسی نبی کی صلب سے ہو کے نہیں آیا. تو کہاں ملا نور زہرا؟ آسمان پہ ملا. اللہ نے کہا محمد اگر زہرا چاہیے تو آسمان پہ آنا ہوگا. پروردگار کیسے؟ کہ تو ارادہ کر براق ہم بھیج دیں گے. اب لوگ جو کہتے ہیں نبی آسمان پر گئے تو نبی کو معراج ہو گئی. تو میرے عزیزو, پیغمبر کا آسمان پہ جانا پیغمبر کی معراج نہیں تھا, بلکہ پیغمبر جس جگہ سے ہوتے گئے اسے معراج ہوتی چلی گئی. نانا توجہ نہیں فرمائی. بھائی آمنہ کا لال, عبداللہ کا یتیم, ابو طالب کا بھتیجا, مکی مدنی نبی جس جگہ سے ہوتا گیا اسے معراج ہوتی چلی گئی. پیغمبر پہلے آسمان پر گئے تو پہلے آسمان کو معراج ہو گئی, دوسرا آسمان پر آئے تو دوسرا آسمان کو معراج ہو گئی, تیسرا آسمان پر آئے تو تیسرا آسمان کو معراج ہو گئی, چوتھے آسمان پر آئے تو چوتھے آسمان کو معراج ہو گئی, پانچویں آسمان پر آئے تو پانچویں آسمان کو معراج ہو گئی, چھٹے آسمان پر آئے تو چھٹے آسمان کو معراج ہو گئی, ساتویں آسمان پر آئے تو ساتویں آسمان کو معراج ہو گئی, سدرا پر پہنچے سدرا کو معراج ہو گئی, کعبہ قوسین پہ پہنچے کعبہ قوسین کو معراج ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ محمد کے لیے آسمانوں پہ جانا کمال نہیں تھا, آسمانوں کے لیے کمال تھا کہ محمد آ گیا. سمجھ ہے نا. پھر محمد مصطفیٰ کی معراج کیا؟ یہ نور ملا, نور زہرا ملی. توجہ ہے نا. اچھا یہ بھی جو ہے اللہ نے نبی کو رات میں دیا, شب کے پردے میں, کیونکہ عظیم مخدومہ تھی, عظیم خاتون تھی. ساری آیتیں جبریل لے کر آئے, لیکن زہرا وہ آیت ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ عطا فرمائی. سیدہ کا لقب ہے آیت اللہ الکبریٰ, یعنی اللہ کی سب سے بڑی آیت. جملہ سنو گے, قرآن کی ساری آیتیں ہیں, زہرا آیت کبریٰ ہے.
نہیں ابھی آپ کے ذہن میں فرق محسوس نہیں ہوا؟ بھئی قرآن کی جتنی بھی آیتیں اللہ نے نازل فرمائی الحمد سے لے کے والناس تک، پیغمبر سے کہا میرے نبی تجھے آنے کی زحمت نہیں ہوگی، تو جہاں ہوگا آیت وہیں پر آ جائے گی، تو مکے میں ہوگا آیت وہیں پر آئے گی، تو مدینے میں ہوگا آیت وہیں پر آئے گی، تو بزم میں ہوگا آیت وہیں پر آئے گی، تو رزم میں ہوگا آیت وہیں پر آئے گی، تو مسجد میں ہوگا آیت وہیں پر آئے گی، تو غار میں ہوگا آیت وہیں پر آئے گی، تو چادر میں ہوگا آیت وہیں پر آئے گی، تو کملی پہ ہوگا کملی اوڑھے گا آیت وہیں پر آئے گی، تو بستر پہ ہوگا آیت وہیں پر آئے گی، تو گلیوں میں تبلیغ کرے گا آیت وہیں پر آئے گی۔ یعنی تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہوگی میرے نبی۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرے طیب و طاہر نبی ہم نے قرآن کو اسی لیے نازل نہیں کیا تم زحمتیں اٹھاؤ، تم مشقتیں اٹھاؤ، تم پریشان نہ اٹھاؤ، ہم نے تو قرآن کو نازل کیا تاکہ تم پیغام پہنچاؤ، زحمتوں کے لیے نہیں۔ تو اللہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرنے والا ہے کہ اپنے نبی کو زحمت نہیں دیتا۔ لیکن جب آیت کبریٰ کی بات آئی کہ اگر یہ چاہیے تو تجھے آنا ہوگا، توجہ فرما رہے نا۔ اب آپ کو نہیں سنا رہا ہوں میں، اب امام رضا علیہ السلام کو سنا رہا ہوں، کیونکہ آپ کے چہرے میں نے دیکھ لیے سننے والے نہیں ہے، توجہ ہے نا۔ آپ میں ایک دو یہ جو مسکرا رہے، پتہ نہیں ارے یہ کس کس کو جشن نصیب ہوتا ہے۔ بی بی کا جشن ہے، امام رضا کے حرم میں جشن ہو رہا ہے، آپ یا کوئی تماشائی بن کر آئے ہو یا جشن منانے کے لیے آئے ہو، توجہ ہے نا۔ تو لہٰذا اپنے امام رضا کی بارگاہ میں ان کی جدہ کا ذکر کر رہا ہوں، مولا یہ جشن آپ کو مبارک ہے، مولا آپ کے زائروں کو مبارک ہے۔ تو اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ میرے عزیزو اس سورے میں جتنے بھی الفاظ آئے ہیں نا، پھر قرآن میں کسی سورے میں وہ الفاظ ملے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، نہ تو اعطینا پورے قرآن میں آیا نہ کوثر پورے قرآن میں آیا، توجہ ہے نا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک، یہ بھی جملہ پورے قرآن میں نہیں آیا۔ فصلی لربک ونہر بھی پورے قرآن میں نہیں آیا۔ انا شانئک هو الابتر، نہ پورے قرآن میں شانئک آیا نہ ابتر آیا۔ یعنی شہزادی کی شان میں سورہ آیا تو الفاظ بھی شہزادی سے مخصوص ہو گئے، پھر کسی جگہ پہ ریپیٹ نہیں ہوئے۔ توجہ عظمت زہرا کو ملاحظہ فرمائے۔ اور جب اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، کم سے کم صلوات آج ایسی تو بھیجو کہ ذری تک پہنچے آواز، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، توجہ فرما رہے نا۔ اور یہی صورت تھا کہ جب کفار مکہ نے کہا کہ تم محمد نے قرآن اپنی طرف سے بنایا ہے، تو اللہ نے کہا سورہ کوثر کو خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزہ کر دو۔ جیسے رسول نے جہاں پر عرب کے بڑے بڑے شعراء کے اشعار کعبے کی دیوار پر معلق ہوتے تھے، آویزہ ہوتے تھے، ان اشعار کے درمیان رسول اللہ نے اسی کوثر کو، سورہ کوثر کو لٹکا دیا۔ اب جب عرب کے دانشور اور پڑھے لکھے لوگ اور شعراء اور ادیب آئے اور جیسے اس سورہ کو پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، کہنے لگے ما ھذا کلام البشر، یہ کلام بشر نہیں ہے، انسان کا کلام نہیں ہے۔ یعنی اب تک قرآن نہ ماننے والے، آیتوں کا انکار کرنے والے، قرآن کا انکار کرنے والے، کیا محمد نے اپنی طرف سے قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ لیکن جب چھوٹے سے سورے کو دیکھا کہنے لگے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، توجہ ہے نا۔ اے لوگو جب تم اس چھوٹے سورہ کوثر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ساقی کوثر کا کیا کرو گے؟ توجہ ہے نا۔ تو لہٰذا اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، سب مل کے حاضرین یا علی، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد، توجہ فرما رہے نا۔ اچھا دیکھیں اتفاق سے کوثر بھی نبی کو ملا اور ساقی کوثر بھی نبی کو ملا، یعنی پیغمبر نے کوثر کو بھی پالا اور ساقی کوثر کو بھی پروان چڑھایا۔ یعنی جو کوثر اور ساقی کوثر کو پالے وہ نبی ہے، اور جو نبی کو پالے وہ ابو طالب ہے، توجہ فرما رہے ہیں، جو نبی کو پروان چڑھائے وہ ابو طالب ہے، توجہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اب لوگوں نے اس کی تفسیریں کی، کوثر سے مراد جو ہے کسی نے کہا حوض کوثر ہے،
کسی نے کہا خیر کثیر ہے، کسی نے کہا امت کے علماء ہے. توجہ فرما رہے نا. یعنی کسی نے کہا جنت میں ایک دریا ہے وہ مراد اس سے کوثر سے. یعنی جس کا جیسا ذہن تھا ویسی تفسیر کرتا رہا. بھائی آپ یہ دیکھیے دشمن کہہ رہا ہے کہ نبی آپ ابتر ہے. ابتر کے معنی جس کی نسل نہ چلے، ابتر کے معنی جو مقتون نسل ہو. اور اگر آپ کوثر کے معنی مان لے حوض کوثر، یعنی دشمن کہہ رہا ہم نے آپ مقتون نسل ہے، آپ کی نسل نہیں چلے گی. اللہ کہہ رہا ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا. یعنی سوال کچھ ہے جواب کچھ ہے. توجہ فرمانا نا. دشمن کہہ رہا ہے کہ آپ مقتون نسل، آپ ابتر ہے، اور آپ کہہ کہ ہم نے آپ کی امت میں علماء پیدا کر دیے. تو سوال کچھ ہے جواب کچھ ہے. دشمن کہہ رہا آپ ابتر ہے، اگر آپ اس کا ترجمہ کر ہم نے آپ کو جنت میں دریا عطا فرمایا. تو سوال کچھ ہے جواب کچھ ہے. ابتر کے مقابلے میں اولاد آئے گا نا. یعنی دشمن کہہ رہا آپ کی اولاد نہیں ہے، اللہ نے کہا ہم نے کوثر عطا فرمایا، یعنی نسل کثیر عطا فرما دی. اب آپ دیکھیے جو اللہ نے وعدہ کیا ہم نے نبی آپ کو نسل کثیر عطا فرمائی. الحمدللہ 1400 سال پہلے قرآن میں سورہ نازل ہوا تو آج تک پوری دنیا میں دیکھو زہرا کی اولاد ہے کہ نہیں. بھئی زہرا کی اولاد باقی رہنا اور دنیا کے کونے کونے پہ موجود رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا. بھئی جتنے بھی سعادات ہیں چاہے حسنی ہو، حسینی ہو، علوی ہو، زیدی ہو، عابدی ہو، باقری ہو، جعفری ہو، کاظمی ہو، موسوی ہو، رضوی ہو، تقوی ہو، نقوی ہو، جتنے بھی ہیں سب کس کی اولاد ہے؟ سیدہ کی. توجہ فرما رہے ہیں سب اولاد زہرا کی. تو اللہ نے کہا ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا فرمائی. تو لہٰذا جو وعدہ کیا تھا وہ اللہ نے پورا کر دیا. اور اسی بی بی کی آخری اولاد جو امامت کے شکل میں ہے، آخری بیٹا باقی ہے. ٹھیک ہے. اور جو دشمن تھے نا جن سے اللہ نے کہا میرے نبی تو ابتر نہیں، تو بہتر ہے، ابتر تو تیرا دشمن ہے. تو لہٰذا مجھے بتاؤ جو تانے دے رہے تھا آج ان کی اولاد ہے کوئی؟ عاص ابن عائل کیا اولاد ہو تو دکھاؤ. یا اتباع طیبہ شہبہ ابو جہل کسی کی اولاد ہے؟ کوئی کہتا ہے میں ابو جہل کا بیٹا، کوئی کہتا اتباع طیبہ شہبہ ولید کا بیٹا، نہیں کہتا. لیکن فخر سے سعادات کہتے ہیں میں حسینی ہوں، میں حسنی ہوں، میں رضوی ہوں، میں باقری ہوں، میں موسوی ہوں. توجہ فرما رہے. تو ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا فرمائی. ایک دیکھ جناب خدیجہ نے کثرت مال دیا تو اللہ نے حل جزاء الاحسان کا قاعدہ تو اللہ نے بنا کہا خدیجہ تم نے کثرت مال اسلام کے لیے دیا، ہم نے کثرت نسل تمہیں عطا کر دی. یعنی یہ تحفہ جناب رسول خدا کے لیے نہیں، جناب خدیجہ کے لیے بھی تحفہ ہے کہ خدیجہ تم نے مال دیا ہماری راہ میں تو ہم نے تمہیں نسل کثیر عطا فرما دی. اب آپ دیکھیے جو رسول اللہ کو تانا دے رہے تھے وہ کون تھے؟ مسلمان تھے کافر تھے؟ جی کافر تھے. اچھا جو رسول نے کہا، رسول سے کہا اللہ نے کہ آپ کا دشمن ابتر ہے، تو رسول کا دشمن کون تھا؟ کافر. اس زمانے میں جو رسول اللہ کو ابتریت کے تانے دے رہے تھے وہ کافر تھے. توجہ ہے نا. تو لہٰذا اللہ نے کہا میرے رسول تو ابتر نہیں، تیرا دشمن ابتر ہے. ابتر کہتے اسے جس کی نسل نہ چلے. تو پتہ چلا کافروں کی نسل نہیں چلتی. پتہ نہیں آپ تک جملہ پہنچا نہیں پہنچا. کافروں کی نسل نہیں چلتی. اور یہ جملہ اگر امام رضا کا نہ ہوتا میں اس جگہ پہ نہ کہتا جملہ، کیونکہ امام رضا کا جملہ امام رضا کی بارگاہ بھی ہے، ان کے حرم میں جشن ہو رہا ہے. تو کسی نے امام رضا سے یہی سوال پوچھا کہ مولا جب قرآن میں یہ کہ آپ کے دشمن کی نسل نہیں چلتی تو ہم نے دیکھا ہے آپ کے دشمن تو پھیلے پڑے ہیں. تو امام نے کہا کہ ہوتے کسی کے کہلواتے کسی کے. ایک صلوات پڑھ دے عظمت اہل بیت کے اوپر. اللہم صلی اللہ. تو پتہ چلا کافروں کی نسلیں نہیں چلتی. ٹھیک ہے نا. تو سلام عظمت ابو طالب پر. یہ کیسا کافر ہے جس کی نسلیں پوری دنیا میں پھیلی پڑی ہے. بھئی جتنے سعادات ہیں سب پلٹیں گے علی تک، اور علی بیٹے ابو طالب کے. اور اللہ نے کہا قرآن میں کہ کافروں کی نسلیں نہیں چلتی. توجہ فرما رہے. تو لہٰذا میرے عزیزو یہ عطا عین اور تو الف کے ساتھ، ایک ہے عطا الف اور تے کے ساتھ، دونوں قرآن میں ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ عین اور توئے والا عطا اگر اس سے کوئی چیز دی جائے تو دے کے واپس نہیں لی جاتی. اور الف اور تے والا عطا وہ ہے کہ دے کے دینے والا واپس بھی لے سکتا ہے. دونوں کی مثال قرآن میں دے دوں. جناب سلیمان نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے رب حبلی
मुल्क ला यंबगी लिअहदिन, परवरदिगार मुझे एक मुल्क सल्तनत अता फरमा, जो कायनात में किसी के पास ऐसी सल्तनत और मुल्क ना हो। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, हाजा अताउना फमनुन औ अमसिक बगैर हिसाब। सुलेमान ये हमारी अता है, ये भी ऐन और तोय वाली है, अब तुम चाहे एहसान करो या इसे रोक लो अता को, ठीक है ना। तो अल्लाह ने सुलेमान को मुल्क ऐन और तोय वाले अता से दिया, तो जब तक सुलेमान जिंदा रहे मुल्क उन्हीं के पास रहा। तवज्जो फरमा रहे, एक आयत है कुरान में, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तोतिल मुल्का मन तशा व तंजुल मुल्का मिम्मन तशा, तो इज्जो मन तशा तुजिल्लो मन तशा, इसमें भी है अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, परवरदिगार मुल्क तेरा है, तोतिल मुल्का मन तशा, तू जिसे चाहता मुल्क दे देता है, वो तंजुल मुल्का मिम्मन तशा, जिससे चाहता ले भी लेता है। इसमें आलिफ और ते वाला अता आया है, यानी इसका मतलब अल्लाह दे के ले भी सकता है। सुलेमान को जो मुल्क अता किया वो ऐन और तोय वाले से था। अब बीबी ज़हरा को अल्लाह ने अता किया नबी को, कौन सा ये अता, ऐन और तोय वाला, यानी इसका मतलब अल्लाह दे के ले नहीं सकता, तो लिहाजा ज़हरा दुनिया में भी रसूल की बेटी रहेगी, आखिरत में भी रसूल की अच्छा आप समझे कि रसूल अल्लाह जब ज़हरा बीबी आती थी रसूल की बारगाह में तो शहजादी को देख के खड़े हो जाते थे, ठीक है, ऐसा ही है ना, क्यों होते थे खड़े, तो उसकी एक वजह यह है, जब देने वाला बड़ा हो और लेने वाला छोटा हो, तो जब कोई बड़ा छोटे को गिफ्ट देगा तो गिफ्ट के एहतराम में खड़ा होना पड़ेगा। तो अल्लाह की जात है सबसे बड़ी, फिर उसके बाद है पैगंबर, तो पैगंबर की जात अल्लाह से छोटी, तो शहजादी अल्लाह का हदिया, अल्लाह का तोहफा। तो जब जब तोहफा अल्लाह के रसूल की बारगाह में आया तो ताजीम के लिए खड़े हो गए। तवज्जो फरमा, एक सलवात पढ़ता इज़्ज़त अहले बैत के ऊपर, सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस जल्दी एक दो और बात सुन लीजिए। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जबकि रसूल को मिली, रसूल कौन है, मार सन्ना का अल्लाह रहमतल लिल आलमीन, हमने रसूल को आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। रसूल ने फरमाया अल बुनूनो नेमतुन वल बनातो रहमतुन, बेटे माँ बाप के लिए नेमत होते हैं और बेटियां माँ बाप के लिए रहमत होती है। तवज्जो फरमा रहे ना, अजमत ज़हरा मुलाजा फरमाइए, जश्न ज़हरा में आए हो तो शहजादी की अजमत पे सलाम कीजिए और अजमत ज़हरा को मुलाजा फरमाए। रसूल है रहमतुल लिल आलमीन, आलमीन के लिए रहमत। अब आलमीन में कौन है, सूरज आलमीन में, चांद आलमीन में, फरिश्ते आलमीन में, नबातात आलमीन में, जमातात आलमीन में, अशजार आलमीन में, अबहार आलमीन में, मलक आलमीन में, जिन्नात आलमीन में, इंसानात आलमीन में, शजर आलमीन में, हजर आलमीन में, यानी जो भी आलमीन में है मोहम्मद उसके लिए रहमत है। और रसूल ने फरमाया हर बेटी बाप के लिए रहमत है। ना जहनी नहीं पहुंचा आपके, यानी जो पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए उसे रसूल कहते हैं, और जो रसूल के लिए रहमत बन जाए उसे बतूल कहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे। जो रहमत के लिए रहमत बन जाए उसे बतूल कहते हैं। अब देखिए बस आखिरी जुमला सुन लीजिएगा, ये जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बाप के लिए रहमत है। इमाम ने फरमाया मन तज़व्वजा अहरज़ा निस्फ़ा दीनी फलयत्तिक निस्फ़ल आखिर, इमाम रज़ा की हदीस है, जिसने शादी की उसने अपना आधा दीन बचा लिया। हदीस पहुंच गई, जिसने शादी की उसने अपना आधा दीन बचा लिया, आधे दीन में अल्लाह से डरे वो। तो इसका मतलब शादी करने से मर्द का आधा दीन बच जाता है। तो जनाब ज़हरा की शादी हुई मौला अली से, तवज्जो नहीं फरमा रहा, यानी जो कुल्ले ईमान के निस्फ़े दीन की ताफ़ुज़ बन जाए उसे ज़हरा कहते हैं। यानी रहमत किसके लिए, जो मुजस्सम है रहमत, निस्फ़े दीन की ज़मानत किसके लिए, जो कुल्ले ईमान, और माँ किसके लिए, हसनैन। हसनैन कौन, जो जवानान जन्नत के सरदार। रसूल ने फरमाया जन्नतो तहता अक़दामिल उम्मात, जन्नत माँ के पैरों के नीचे है। भाई एक औरत के तीन ही रुख होते हैं, या किसी की बेटी होती है, या किसी की बीवी होती है, या किसी की माँ होती है। तो जब ज़हरा को बेटी के एतबार से देखा तो मुजस्सम रहमत के लिए रहमत बन गई। जब बीवी के एतबार से देखा तो कुल्ले ईमान की शरीक हयात बन गई। जब माँ के एतबार से देखा तो हसनैन की जन्नत ज़हरा के कदमों में नजर आई।
یہ بی بی توجہ فرما رہے. جب لوگوں نے جب بی بی مثلا منزل شباب پر پہنچی, لوگوں نے اپنے رشتے کے پیغامات بھیجے بی بی کی بارگاہ میں, رسول اللہ نے سب رد کر دیے. لیکن کس سے رشتہ ہوا؟ مولا سے. رسول نے فرمایا لو لم یخلق اللہ علی لما کانت لفاطمہ کفو آدم دونو, اگر اللہ علی کو پیدا نہ کرتا تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا, کوئی ہمسر نہ ہوتا, کوئی نظیر نہ ہوتا, کوئی مثال نہ ہوتا, کوئی میرے بیٹی کے ہم رتبہ نہ ہوتا, ہم مرتبہ نہ ہوتا, ہم پلہ نہ ہوتا. بھائی جملہ وہی کہہ سکتا ہے, نہ آدم ہوتے نہ آدم کے علاوہ کوئی ہوتا. تو اس کا مطلب یہ پیغمبر نے آدم کو بھی دیکھا ہوگا, آدم کے کمالات کو دیکھا ہوگا, نوح کو دیکھا ہوگا, نوح کے کمالات کو دیکھا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی اول مخلوق ہے. نبی نے فرمایا کنت نبی وآدم بین الماء والطین, میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان موجود تھے. تو اس کا مطلب آدم کا پتلا نہیں بنا تھا, نبی موجود تھے. آدم جب مسجود ملائکہ بنے, محمد نے دیکھا. آدم کے سر پہ جب تاج خلافت رکھا, نبی نے دیکھا. نوح نے سفینہ کیسے چلایا, نبی نے دیکھا. ابراہیم آگ میں کیسے گئے, محمد نے دیکھا. موسیٰ نے دریا میں راستہ کیسے پیدا کیا, محمد نے دیکھا. یوسف کنویں سے کیسے نکلے, محمد نے دیکھا. یعقوب کا صبر کیسا تھا, محمد نے دیکھا. سلیمان کی سلطنت کیسی سی, محمد نے دیکھا. داؤد کا لین کیسا تھا, نبی نے دیکھا. عیسیٰ کا زہد کیسا تھا, نبی نے دیکھا. اب صف انبیاء میں صفات سے صفات ملائے اور اپنی زہرا کے صفات کو ملایا. تو آدم کا علم کم تھا, زہرا کا زیادہ تھا. نوح کا تقوی کم تھا, زہرا کا زیادہ تھا. ابراہیم کی معرفت کم تھی, زہرا کی زیادہ تھی. موسیٰ کا تکلم کم تھا, زہرا کا زیادہ تھا. سلیمان کی سلطنت کم تھی, زہرا کی زیادہ تھی. داؤد کا لہن کم تھا, زہرا کا زیادہ تھا. عیسیٰ کا زہد کم تھا, زہرا کا زیادہ تھا. جب صف انبیاء میں کوئی زہرا کا ثانی نہ ملا تو پھر میرے رسول نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا, علی کے کمالات کو دیکھا, علی کے صفات کو دیکھا, علی کی عبادت کو دیکھا, علی کی معرفت کو دیکھا, علی کی سخاوت کو دیکھا, علی کی کرامت کو دیکھا, علی کے زہد کو دیکھا, علی کی عصمت کو دیکھا, علی کے اختیار کو دیکھا, علی کے معیار کو دیکھا, علی کے وقار کو دیکھا, علی کی عظمت کو دیکھا, علی کی طہارت کو دیکھا, علی کی صداقت کو دیکھا, علی کے حلم کو دیکھا, علی کے علم کو دیکھا, علی کی معرفت کو دیکھا, علی کا کمال دیکھا, علی کا جمال دیکھا, علی کا اعجاز دیکھا, علی کا اختیار دیکھا. پھر اپنی بیٹی کو دیکھنا شروع کیا. علم سے علم ملایا, علم سے علم ملایا, عصمت سے عصمت ملائی, طہارت سے طہارت ملائی, صداقت سے صداقت ملائی. تو جو علم علی کا وہی زہرا کا, جو علم علی کا وہی زہرا کا, جو طہارت علی کی وہی زہرا کی, جو صداقت علی کی وہی زہرا کی. توجہ نہیں فرما رہے بھائی. اگر آئے تطہیر میں علی ہے تو زہرا بھی ہے, میدان مباہلہ میں علی ہے تو زہرا بھی ہے. اگر علی معصوم ہے تو یہ معصومہ, علی صدیق ہے تو صدیقہ, علی عابد ہے تو عابدہ, علی زاہد ہے تو زاہدہ, علی عارف ہے تو عارفہ. تو کمال سے کمال ملا. تب کا علی نہ ہوتے تو میری بیٹی کا کوئی کفو نہ ہوتا. بس آخری جملہ سن لیجئے گا. علی کے معجزات میں ایک معجزہ یہ, علی اسے کہہ دو جو سورج کو پلٹائے. اگر زہرا میں صفت ہو تب تو مانو گے برابر ہے. بھئی اگر آسمان کے سورج کو علی پلٹائے تو آسمان کے ستاروں کو زہرا بلائے. اگر علی مردے جلائے تو یہودی کے گھر جو دلہن مر چکی تھی اسے زہرا نے زندہ کیا. ایک معجزہ یہ ہے کہ علی اسے کہتے جو پورے قرآن کو نقطے میں سمیٹ لے, جو بے کے نقطے میں قرآن سمیٹے وہ علی. اب دوسرا قرآن تو آئے گا نہیں, بس اسی کے بعد دعا اور اختتام دعا اور اختتام جشن ہو جائے گا. جملہ سنیے گا, دوسرا قرآن تو آئے گا نہیں. اب کیسے پتا چلے کہ زہرا کے اندر بھی یہ کمال ہے جو پورے قرآن کو نقطے میں سمیٹ لے. قرآن ایک تھا, اسے زہرا علی نے نقطے میں سمیٹ لیا. تو بھائی قرآن کی دو قسمیں, ایک قرآن ناطق, ایک قرآن صامت. تو جو قرآن صامت کو نقطے میں سمیٹے اسے علی کہتے ہیں, اور جو قرآن ناطق کو چادر میں سمیٹ لے اسے زہرا. یا علی الہی بحق زہرا بھی حبالہا بنیا. پروردگار اس عظیم جشن کا واسطہ میرے مالک حاضرین میں جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہے سبھی کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما. میرا اللہ جو مقروض قرض کو عطا فرما. پروردگارہ اس عظیم خاتون کے صدقے میں جتنے مومنین بے اولاد ہیں انہیں فرزند صالح عطا فرما. میرا اللہ جتنے مومنین مومنات پروردگار لا علاج ہو چکے ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما. میرا اللہ ہماری نسل میں اہل بیت کی محبت کو قائم و دائم فرما.
میرے اللہ جہاں کے شہنشاہ کرام محبان حسین موجود ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہماری زیارات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار حسن رضا بیمار ہے، پروردگار نے شفا کاملہ عاجلہ عند فرما، اور ایک مومن ہے پروردگار وہ بھی مریض ہے، انہیں بھی شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ میرے اللہ ہم گنہگاروں کا زیادہ امتحان نہ لے، بی بی زہرا کے بیٹے اور ان کے وارث امام زمانہ کے ظہر میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ دعا کی مقبولیت کے لیے مل جل کے باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہ ظاہرین بزرگوار، آخری مرتبہ میں ایک دفعہ نعرہ لگاتا ہوں، آپ میرے نعروں کا جواب دیجیے گا پرچم کو اٹھاتے ہوئے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ابھی یہ تو آپ کی خوش نصیبی ہے مولا رضا کہ آپ مہمان ہیں، لیکن پوری دنیا سے لائیو امام رضا یو آر ٹی وی چینل کو لوگ دیکھ رہے ہیں کافی سارے۔ میں ان کو بھی دور سے زیارت امام رضا علیہ السلام نصیب ہونے پر مبارکبادی پیش کرتا ہوں، ان سب کی خدمت میں بھی تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کی خدمت میں بھی ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے نعرہ تکبیر، آخری مرتبہ ہاتھوں کو اٹھائیے بجان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ظاہرین بزرگوار، ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور بی بی دو عالم کی ولادت با سعادت، اور اسی طرح خمینی بت شکن حضرت امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کی مناسبت سے تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اور محفل کی انتہا میں قرآن اندازی سے پہلے یاد کرتے ہیں تمام ارواح مقدس انبیاء، اولیاء، شہداء، علماء، بالخصوص شہداء مدافعین حرم، شہداء انقلاب اسلامی، شہداء دفاع مقدس، شہید قاسم سلیمانی، ابو مہدی المہندس، شہید رضی، اور جتنے مومنین مومنات نے آج تک ان مجالس و محافل کے لیے نیاز کا اہتمام کیا ہے، بالخصوص جن عزیزوں کی طرف سے آج کی اس محفل کے لیے، کل صبح کی محفل کے لیے، کل دوپہر، کل شام کی محفل کے لیے نظر و نیاز کا اہتمام کیا، ان سب کے گزشتگان، خاص طور پر میرے عزیز برادر مخلص خادم عزاداران اہل بیت اطہار علیہ السلام غلام عباس مشہدی صاحب کے تمام مرحومین، آپ کے مرحومین، ہمارے مرحومین کو یادوں میں رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ حمد، ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے مومنات نے مجھکر سے کہا ہے کہ وہ بیمار ہیں، خاص طور پر امداد بھٹو کینسر کی بیمار ہے، اور آپ کے جتنے جاننے والے بیمار ہیں، مجھے جنہوں نے التماس سے دعا کہا کہ وہ بیمار ہیں، میری خود والدہ شہزاد بھائی کی والدہ بیمار ہیں، جملہ عاشقان اہل بیت اطہار کی بیماروں کی صحت یابی کے لیے سب مل کے باواز بلند صلوات پڑھے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کوئی بات نہیں، آپ سویٹ کھاتے رہی گا، لیکن میرے ایک دو اعلانات کو ضرور غور سے سماعت فرمائیں۔ جس طرح کل اور پرسوں کی محفل میں مجلس میں نے اعلان کیا تھا، کل بروز بہت صبح 9:30 بجے حرم مطہر آغا علی ابن مصر رضا علیہ السلام کی جانب سے آپ تمام اردو بولنے والے زائرین و زائرات کو دعوت ہے یہیں پر کہ آپ تشریف لائیں، کہ ٹھیک 10 بجے ہم یہاں سے جلوس نکالیں گے، تبریکاتی تہنیتی جلوس مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کو ان کی مادر گرامی حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی تبریک پیش کرنے کے لیے
یہ جلوس خود ایرانی قافلے ایرانی زائرین نکالتے ہیں ہر سال، اور کبھی کبھار عرب زائرین کو یہ اجازت ملتی ہے، لیکن اس سال وہ نہیں نکال رہے۔ ہم سے کہا گیا کہ اردو بولنے والے زائرین کو دعوت دیں تاکہ ان عزیزوں کو جو بہت دور دور سے آتے ہیں یہ افتخار، یہ شرف، یہ عطا، یہ رزق عنایت ہو۔ تو میں آپ تمام زائرین و زائرات سے گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کل صبح 9:15 بجے یہیں پر پہنچ جائیں، 9:30 سے 10 تک یہیں پر مختصر محفل برگزار کریں گے، جشن برگزار کریں گے، 2-3 منقبت خوانوں سے استفادہ کریں گے۔ اس کے بعد حرم مطہر کا سب سے بڑا اردو زائرین کو دیا ہوا جو بینر ہے، اس بینر کو آگے رکھتے ہوئے قصیدہ خوانی، مولود خوانی، مدیحہ سرائی کرتے ہوئے رواق غدیر سے صحن غدیر، صحن پیامبر اعظم، صحن کوثر، صحن آزادی، صحن انقلاب، اور اس کے بعد پنجرے فولاد صحن جمہوری اسلامی پر یہ پروگرام دعائے امام زمانہ علیہ السلام کی قرات کر کے اختتام پذیر ہوگا۔ نیکیوں کو انجام دینے کے لیے ہماری قدرت، ہماری طاقت، ہماری مرضی نہیں چلتی۔ ان سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ یہ مجلسوں میں آنا، یہ محفلوں میں آنا انسان کی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کل پروردگار عالم بی بی دو عالم کی اس جشن کو خوبصورت انداز میں منانے کے لیے ہم میں سے کن کن کو توفیق عنایت فرماتے ہیں۔ یہ پہلا اعلان اور ماؤں بہنوں کے لیے، خواتین میری مائیں، میری بہنیں، کل یوم مادر ہے، آپ کا دن ہے، کل آپ کا دن ہے۔ آپ کو بی بی دو عالم مزید عزت و کرامت سے نواز رہی ہے۔ کل سپہر 2:30 بجے سے لے کر 3:30 بجے تک خواتین کے لیے یہیں پر جشن کا اہتمام ہے۔ حضرات کو کل 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک اس رواق میں آنے نہیں دیا جائے گا۔ مرد حضرات، مرد میدان، غور سے سنیے گا، کل آپ کے ساتھ جتنے بھی مائیں بہنیں ہیں، مخدرات ہیں، سب کو لے کر آئیں یہیں پر، 2-2:30 بجے اندر چھوڑ دیں۔ آپ پھر زیارت کے لیے یا ہوٹل چلے جائیں۔ ماؤں بہنوں کے لیے خصوصی جشن کا اہتمام ہے، خاص تبرکات کے ساتھ۔ یہ کہا گیا ہے کہ خاص تبرکات کے ساتھ، تو 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک خواتین کے لیے جشن، صرف خواتین کو اندر آنے دیا جائے گا۔ اور چند ایک خواتین نے آ کے مجھ سے کہا کہ ہم اس پروگرام میں قصیدہ خوانی کرنا چاہتی ہیں، تو بسم اللہ، آپ 2-2:30 بجے تشریف لائیے گا اور کل کی اس پروگرام میں خواتین کے لیے آپ پڑھیے گا۔ باقی شام کا یہ جو پروگرام ہے یہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ شام کو انشاءاللہ آج کی طرح دوبارہ جشن منائیں گے، 3-4 بہترین مادحان اہل بیت منقبت خوانوں کو دعوت دیں گے۔ میں آپ تمام زائرین جو ہندوستان پاکستان سے ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنی جگہ، لیکن یہ جو افریقہ سے، ماداگاسکار، ٹانزانیہ اور کچھ زائرین انگلینڈ اور امریکہ کینیڈا سے بھی تشریف لائیں، سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ واقعاً سلیکٹڈ افراد ہیں کہ مولا رضا علیہ السلام نے لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے آپ کو اپنی چوکھٹ پہ جشن بی بی دو عالم منانے کے لیے بلایا ہے۔ جس طرح کہ میں نے کل اعلان کیا تھا کہ آج 14 علم پاک کی قرآن اندازی ہوگی، اگر یہ سکے اور کیک تقسیم ہو گئے تو میں پھر قرآن اندازی کا آغاز کر دوں۔ یعقوب برادر علم کو لے کر آئیں، علم کو لے کر آئیں۔ 14 علم پاک ہیں۔ مولا رضا کا جو علم ہے وہ گرین کلر میں ہے، خیر ہے، برکت ہے، رحمت ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آج کن کن عزیزوں کے نام باہر آتا ہے۔ تو کل صبح بھی انشاءاللہ سکے تقسیم ہوں گے اور پھول بھی۔ صبح 9:30 بجے والے پروگرام میں تشریف لائیے گا، جلوس میں بھی شرکت کریں گے اور آپ کو سکوں سے بھی نوازیں گے، پھولوں سے بھی نوازیں گے۔ صبح بروقت 9:15 بجے تک ضرور تشریف لائیے گا۔ اور کل شہزاد بھائی کا لیکچر نہیں ہوگا کیونکہ کل ہم سب نے جلوس میں شرکت کرنی ہے۔
جی یعقوب بھائی تبرکات کو لے کر آئیے گا. ظاہرین بزرگوار جب تک تبرکات آ جائیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے ہاتھ کے ڈائریکشن کو دیکھ لیجیے گا. ایک قرآن کریم چھپنے کو ہے مولا رضا علیہ السلام کی حرم مطہر کی طرف سے اردو ترجمہ تفسیر کے ساتھ. آپ بھی اس قرآن کی چھاپ میں حصہ لے سکتے ہیں. جتنا ہو سکے کم و زیادہ کی کوئی بات نہیں ہے. اور ایک کام ضرور کیجیے گا. مجھے ایک بات یاد آئی ہے, آپ کی توجہ میری طرف ہو. کم سے کم ایک سورہ, چھوٹا سورہ بڑا سورہ کوئی فرق نہیں, ایک سورہ پڑھ کے مولا رضا کی بارگاہ میں مولا کے پاس امانت رکھ کے جائیے گا کہ مولا رضا, ابھی پڑھ سکتے ہیں آپ میری اعلان کو سنتے ہوئے قل هو اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. مولا رضا میں آپ کے پاس اس سورے کی قرأت کر کے امانت رکھنا چاہتا ہوں دو باتوں کے لیے. ایک یہ کہ روز قیامت آپ گواہی دیں کہ میں قاری قرآن تھا, میں آپ اہل بیت اطہار کے عشق کے علاوہ قاری قرآن بھی تھا اور آپ کی حضور میں نے قرآن کی قرأت کی ہے. اور دوسری بات, جب میدان محشر میں میں پریشان ہوں گا مجھے قرآن پاک کی بھی شفاعت کی ضرورت ہے اور آپ اہل بیت اطہار کی. آپ نے تو وعدہ فرمایا ہے, اس وقت آپ اس قرآن کی تلاوت کی ثواب مجھے مرحمت فرمائیے گا تاکہ ہماری بخشش ہو جائے. جی وہیں پر کوئی سالاروں والا, پہلے سالاروں والا. میں دعوت دیتا ہوں خادم زائرین اور محسن زائرین جنہوں نے پاکستان سے 1 کنٹینر گلوز لے کر آئے ہیں مولا رضا علیہ السلام کے حرم کو تحفے میں. حاجی اسلم صاحب تشریف لائیں اور یہ تحفہ خادم حرم مطہر کی طرف سے دریافت فرمائیں. حاجی اسلم صاحب 1 کنٹینر گلوز کی معمولی تعداد نہیں ہے, بہت زیادہ ہے. اور اسی طرح میں دعوت دیتا ہوں خادم زائرین اور بہت ہی مخلص خادم عباد الحسنین صاحب تشریف لائیں اور یہ تحفہ حرم مطہر کی طرف سے دریافت فرمائیں. تشریف لائیں گے خادم زائرین قیصر عباس صاحب. جی شہزاد بھی دیجیے گا تحفہ. قیصر عباس صاحب تشریف لائیں گے خادم زائرین ضامن حسین اور محترمہ نذیران. یہ خواتین کی طرف ہے, لاشری صاحب 2 لے کر جائیں خواتین کی طرف. یہ ضامن حسین اور نذیران خواتین کی طرف, اگر موجود ہے تو تحفے کو لے کے جائیے گا. اور یہ جو افریقہ سے آئے ہیں, میں آپ کے سالار کو نہیں جانتا, آ جائیں آپ, آ جائیں بھائی جان آپ آ جائیں. جی صادق صاحب آپ آ جائیں, ماداگاسکر سے آئے بھائی جان, شرمائیں نہیں, بہت دور سے آئے ہیں, آپ تشریف لائیں. یہ جتنے بھی 30-40 زائرین آئے ہیں افریقہ سے ماداگاسکر سے, ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھائی کا جو بیٹا ہے بڑا وہ بیمار ہے, ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں ہیں. علم پاک کے لیے شہزاد بھائی نام نکالیے گا. جی 3 اگر اہل سنت ظاہرین یہ پر تشریف فرمائے تو ہم تحفہ دے سکتے ہیں. ہے اہل سنت؟ یہ ایک خواتین میں ہے کوئی اہل سنت؟ آپ کا تعلق اہل سنت سے ہے, آپ بھی آ جائے گا. ختم, بس 3 ہی باقی بچے ہیں, اور کوئی نہ اٹھیے گا. یہ 3 ان عزیزوں کو دیجیے گا. جی شہزاد بھائی نام نکالیں, اسی طرح ہلا ہلا کے نکالیے گا. 14 علم پاک ہے, ذرا حوصلے سے نیچے سے نکالیں. علم پاک کے لیے نام آیا ہے صاحب خاتون. صاحب خاتون, نیچے کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے, پوچھ کر دیں گے. ہے صاحب خاتون؟ نہیں ہے. جی نام آیا ہے بطول. بطول سے پہلے کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے, بتائیے گا کیا لکھا ہوا ہے؟ عطیہ بطول لکھا ہوا ہے. کون یہ خاتون کون ہے دکھائیے گا. نہیں اگر ہے تو دے سکتے, نہیں تو نہیں دے سکتے. اگر ان کا نام لکھے تو پھر لیجئے گا, لیکن قانون یہاں کا یہ ہے کہ جو ظاہر یہیں پر ہو انہیں کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ صاحب خاتون نہیں ہے؟ صاحب خاتون نیچے کچھ لکھا ہوا ہے, بتائیے گا.
جس طرح انہوں نے عطیہ کہا ہے. کیا پوچھے کہاں سے ہیں؟ کہاں سے ہیں؟ جی لاڑکانہ سے. انہی کو علم پاک دیجیے گا. صحیح کہا ہے. نام آیا ہے علم پاک کے لیے زبیدہ. آگے کسی مرد کا نام لکھا ہوا ہے. زبیدہ آگے کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے. کسی مرد کا نام ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ جی انہی کو دیجیے گا. صحیح کہا ہے. نام آیا ہے احمد. احمد سے پہلے کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے. ہے کسی کا نام احمد؟ جی نہیں نہیں. جی کسی کا نام احمد نہیں ہے. حکیم نہیں 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 نہیں. یہ آپ کا نہیں ہے حاجی صاحب. تشریف رکھیے. یہ آپ کا نہیں ہے. لکھا ہوا یہاں پر صحیح طرح نہیں. موبائل نمبر نہیں لکھا ہوا. دیکھیں احمد کا کوئی نہیں اٹھا ہے. ٹھیک ہے. نہیں ہے بھائی جان. احمد شاہ نہیں ہے. باجی دیکھیں میری جیب میں ہے. بعد میں آپ دیکھ سکتی ہیں. شاہدہ. شاہدہ موجود ہے یہاں پر. آگے کچھ اور لکھا ہوا ہے. بتائیے شاہدہ کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ جی شاہدہ حسین لکھا ہوا ہے. کہاں ہے آپ؟ شاہدہ حسین ہیں. دیجیے گا پھر ان کو. بیٹھیے گا باجی. یہ نام آیا ہے احمد عباس. احمد عباس. جی فون کا آخری نمبر کیا ہے؟ آخری نمبر. ہاں نہیں آخری نمبر نہیں. ہاں آخر میں 68 ہے. ان کو علم پاک دیجیے گا. جی بشیر علی. بشیر علی ہے مجلس میں؟ نہیں ہے بشیر علی. بشیر علی نیچے والد صاحب کا نام لکھا ہوا ہے یا شہر کا؟ جی بشیر علی. ہاں UAE. جی ان کو دیجیے گا علم پاک. نام آیا ہے سیدہ انما زہرا نقاوی. والد صاحب کا نام لکھا ہوا ہے. سیدہ انما ہے؟ نہیں ہے. ہے والد صاحب کا نام؟ جی ان کو علم پاک دیجیے گا. مولانا محمد رضا ناصری صاحب. میں جانتا ہوں ان کو. نام آیا ہے. خوش نصیب ہیں. عالم دین بھی ہیں. زائرین کی خدمت گزار بھی ہیں. نام آیا ہے نور احمد. وہ اس وقت جو احمد کہہ رہے تھے. نور احمد ہے؟ نہیں. کہاں ہے قیصر صاحب؟ دیکھیں آپ کی پہلے والے بھائی سے ہم نے مدد کی ہے اگرچہ وہ یہاں پہ نہیں تھے کیونکہ آپ تمام زائرین کا حق ہے. یہ عباس غازی ہے میرے خیال سے یا GKAZI. عباس کاجی غازی ہے. محترمہ ہے. فون کا آخری نمبر کیا ہے باجی؟ آخری نمبر کیا ہے پوچھیے گا. شمار تلیفون بھی پرسید بلے سے درست ہے. دے دیں کو. تعظیم. تعظیم ہے. آگے کسی مرد کا نام لکھا ہوا ہے. ہے تعظیم مجلس میں؟ جی حسن کون ہے یہ بھائی؟ دیجیے گا دیجیے گا. ابو حازق. ابو حازق ہے مجلس میں محفل میں؟ نہیں ہے. ہے کہاں سے بھائی جان؟ جی تشریف لائیے گا. علم پاک دے دیں ان کو. ندیم. ندیم. ندیم عباس. جی دیجیے گا. جی ندیم عباس کو بھی علم پاک دیجیے گا.
عزیز ظاہر کا نام آیا ہے سیدہ ابیہا کوثر، سیدہ ابیہا کوثر، والد صاحب کا نام لکھا ہوا ہے جی، والد صاحب کا نام نہیں، والد صاحب کا نام لکھا ہوا ہے صادق حسین لکھا ہوا ہے، کتھے اتھے یہ باجی ہے، ٹھیک ہے۔ سید جون شاہ، سید جون شاہ ہے، اے جون شاہ صاحب ہے، دیجیے گا ان کو، دیجیے گا علم پاک، صلوات پڑھتے ہوئے متوجہ زیارت ہوں۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ